سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور بچو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ اگر منہ پھیرو گے تو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انما بے شک، علی پر، رسولنا رسول پر، البلاغ المبین واضح پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا بچو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑا تو جان لو کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہی ہے واضح طور پر۔ قرآن مجید میں شراب کی ممانعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ایسی چیزوں کی ممانعت واضح ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے کیے گئے عمل کے بارے میں پیغمبر سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ پیغمبر کا جو کام ہے تو صرف واضح پیغام پہنچانا ہی ہے۔ ہر کسی کو اس کے کیے کا خود بھگتنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو جو کہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں، فیما اس میں جو، طعموا جو وہ کھا چکے ہیں، اذا جب، متقوا جب وہ پرہیزگاری کریں، وآمنوا اور ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، ثم اتقوا پھر وہ بچے رہیں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر وہ بچے رہیں پرہیزگاری کریں، واحسنوا اور نیکوکاری کریں۔ واللہ اور اللہ یحب المحسنین نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا ہو اور ایمان لائے ہوں، اور نیک عمل کیا ہے پھر پرہیز کیا، اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کرتے رہے، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی دور جاہلیت میں شراب کی ممانعت سے پہلے جو لوگ شراب پی چکے تھے ان پر قیامت کے دن کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب شراب کی ممانعت سے متعلق حکم آنے لگے تو لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ جو لوگ اسلام تو لائے تھے، دین پر عمل کرتے رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے اور اب اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، تو جب انہوں نے اپنی زندگی میں شراب پی، لیکن یہ حکم تو ان کی زندگی کے بعد نازل ہوا شراب کی ممانعت کا، تو کیا ان پر بھی لعنت ہے؟ تو کیا انہیں بھی عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں، اور وہ شرک سے بچے رہے تھے اپنی زندگی میں، اور وہ حرام چیزوں سے بچے رہے تھے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، تو اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ، بشیء کسی بھی چیز میں، من الصید شکار میں سے، تنالوہ پا سکیں گے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ جو کہ ڈرتا ہے اس سے، بالغیب غیبی طور پر۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے۔ مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تمہارے ہاتھ اور نیزوں سے تم پکڑ سکو، اللہ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ معلوم کر سکے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے،
تو جو کوئی یہ سب جان لینے کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، چھوٹے اور کمزور جانور جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لے اور نیزے کی نوک پر رکھ لے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا، یعنی انہیں منع فرمایا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، ہاں وہ اتنے چھوٹے ہوں کہ بآسانی تمہارے ہاتھ آ جائیں، ہاں ان کا شکار کرنا آسانی سے ہو جائے یا مشکل سے، حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر قسم کے شکار جو تھے بہت زیادہ صحابہ کے خیموں میں آ گئی۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، ادھر شکار جو تھا ہنڈیاں میں پک رہا تھا، ادھر ممانعت کا حکم آ گیا، تو یہ ایک طرح سے ان کی آزمائش تھی۔ تو فرمایا جو غائبانہ اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ تو جو شخص اس حکم کے آنے کے بعد بھی حالت احرام میں شکار کرے گا وہ شریعت کی مخالفت کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، نہ قتل کرو، الصیدہ، شکار کو، وانتم، اور ہو تم، حرم، حالت احرام میں، مومنو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو، ومن قاتلہ، اور جو کوئی قتل کرے گا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، پس بدلہ ہے، مثل، مانند، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعام، جانور، چوپائے جانوروں میں سے، یحکم، فیصلہ کرے گا، بھی، اس کا، ذوا عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، حدیم، قربانی کا، بالغ الکعبۃ، پہنچائی جائے کعبے کو، او کفارۃ، یا کفارہ ہوگا اس کا، تو طعام مساکین، کھانا مسکینوں کو، او عدل، یا برابر، ذالک، اس کی، سیامن، روزے رکھنا، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، اپنے کی کا۔ مومنو جب تم حالت حرام میں ہو تو شکار مت کرو، تو جو کوئی تم میں جان بوجھ کر اسے مارے تو اس کا بدلہ دے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اسی طرح کا جو جانور ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ جو تم میں سے دو جو ہے عدل والے اشخاص ہوں گے وہ قربانی کعبے تک پہنچائیں، تو یہاں اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہاں اس کے برابر روزے رکھے جائے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ، پس معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اما، جو سلف، گزر چکا، تو جو پہلے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی زیادتی کرے گا، فینتقم اللہ، پس انتقام لے گا اللہ تعالیٰ، منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، وہ احرام کی حالت میں بھی قتل کیے جائیں اور غیر حرم میں بھی، قوا، چیل، چوہا، بچھو، اور کاٹنے والا کالا کتا۔ ان 5 جانوروں کے قتل میں احرام والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں لیکن اگر کوئی احرام کی حالت میں کوئی اور جانور کو مار ڈالے گا تو اس کا اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ ایک کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ محرم کس جانور کو قتل کرے، تو آپ نے فرمایا سانپ، بچھو، چوہا اور کوے کو کنکر مارے لیکن مار نہ ڈالے، اور کالا کتا اور چیل اور حملہ کرنے والا درندہ۔ تو جو شخص جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار کرے اس پر فدیہ ہے۔ تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے کہ اسی طرح کا جو جانور ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو فیصلہ ہے 2 عادل مسلمان کریں کہ کیا قیمت مقرر کی جائے یا کون سا جانور بدلے میں دیا جائے۔ ابن حاتم میں ہے کہ ایک عربی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک شکار کو احرام کی حالت میں قتل کیا ہے، آپ بتائیے کہ اس کا بدلہ کیا دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کی طرف دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے۔ اس پر عربی نے کہا سبحان اللہ، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں اور آپ خلیفہ رسول ہیں اور آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں تمہارا کیا بگڑتا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ 2 عادل جو فیصلہ کریں، اس لیے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، تو جب ہم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لیں گے تو تمہیں بتا دیں گے۔ تو حضرت قبسیہ بن جابر کہتے ہیں ہم حج کے لیے چلے، ہماری عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھتے ہی ہم سواریوں سے اتر پڑتے اور پیدل چلتے۔ ایک دن اسی طرح جا رہے تھے کہ ایک ہرن ہمارے سامنے آ گیا، ہم میں سے ایک شخص نے اسے پتھر مارا اور وہ مر گیا۔
وہ شخص اسے وہیں چھوڑ کر اپنی سواری پر سوار ہو گیا۔ ہم نے اسے خوب برا بھلا کہا۔ مکہ پہنچ کر میں اسے حضرت عمر بن خطاب کے پاس لے گیا۔ اس نے سارا واقعہ خود بیان کیا۔ پاس ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی، پھر میرے ساتھی سے پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر مارا تھا یا غلطی سے؟ اس نے کہا میں نے پتھر جان بوجھ کر پھینکا لیکن مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو خطا اور امد کے درمیان ہے، ایک بکری لا، اس کا گوشت صدقہ کر دے اور اس کی کھال اپنے کام میں لا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تو نے بڑی غلطی کی، اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اپنے ساتھی سے پوچھا تھا۔ میرے خیال میں تجھے تیری اونٹنی اللہ کے نام پر قربان کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے تیرا گناہ معاف ہو جائے۔ افسوس اس وقت مجھے یہ آیت یاد نہ رہی کہ حضرت عمر نے تو اس حکم پر عمل کیا ہے کہ 2 عادل شخص اتفاق سے فیصلہ کریں۔ حضرت عمر کو میرا یہ فتویٰ معلوم ہو گیا، اچانک آپ کورا لیے آ گئے، میرے ساتھی پر کورا اٹھا کر فرمایا تو نے تو ایک جرم قتل کیا، دوسرے حکم کی تعمیل میں بے وقوفی کر رہا ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ نے آج مجھے تکلیف پہنچائی تو میں آپ کی اس تکلیف کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ آپ نرم پڑ گئے اور مجھ سے فرمانے لگے اے قبسیہ، میرے خیال سے تو نوجوانی کی عمر والا، کشادہ سینے والا اور چلتی زبان والا ہے۔ یاد رکھ نوجوانوں میں اگر 9 اچھی خوبیاں ہوں اور ایک بری ہو تو ایک بری خصلت جو ہے وہ 9 بڑی اچھی خصلتوں کو مات کر دیتی ہے۔ سن، جوانی کی غلطیوں سے بچا رہ۔